بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ساری دنیا میں بہت زیادہ گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ عرب میں تو لوگ بت پرستی کے اتنے عادی بن چکے تھے کہ وہ جب بھی سفر پر جاتے تو اپنے ساتھ اپنے بتوں کو بھی لے کر جاتے تھے۔ ان میں گمراہی اور جہالت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ کسی کو اپنا داماد نہ بنانا پڑے۔ اس گمراہی کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن پیدائش سے 50 سال پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماحول تیار کیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری ہوا تھا، اسے بعد میں ایک قبیلے والوں نے دشمنی میں آ کر بند کر دیا تھا۔ اسی طرح 300 سال گزر گئے اور زمزم کا کنواں اسی طرح بند رہا۔ لوگ بھول بھی گئے کہ یہاں مکہ میں کوئی زمزم کا کنواں بھی تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب رات میں سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب میں ایک انسان نظر آیا جو کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ عبد المطلب ابھی اس انسان سے کچھ پوچھتے کہ اتنی ہی دیر میں ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ پریشان ہو گئے کہ آخر ایک کون انسان تھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو، اور یہ پاک پانی کا کنواں کہاں ہے؟ اگلی رات جب پھر سے سوئے تو وہی انسان انہیں پھر سے نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ ابھی عبد المطلب اس آدمی سے کچھ پوچھتے کہ ان کی آنکھ پھر سے کھل گئی۔ تیسری رات حضرت عبد المطلب نے پھر سے وہی خواب دیکھا تو آج خواب ہی میں اس انسان سے پوچھنے لگے کہ آخر ایک پاک پانی کا کنواں کیا ہے اور کہاں پر ہے؟ اس انسان نے جواب دیا کہ یہ زمزم کا کنواں ہے جو تمہارے دادا اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا اور 300 سالوں سے بند پڑا ہے۔ اے عبد المطلب، تم صبح کعبہ شریف کے پاس جا کر بیٹھ جانا، ایک کوہ آئے گا اور ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ مارے گا، بس سمجھ جانا کہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر ہے۔ صبح عبد المطلب کعبے کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، دوپہر کا وقت تھا لیکن ابھی تک کوئی کوہ نہیں آیا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے، تبھی اچانک وہاں ایک کوہ بولتا ہوا آیا اور پھر ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ ماری اور اڑ گیا۔ عبد المطلب سمجھ گئے کہ وہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت تمام مکہ والوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے مکہ والوں، وہ زمزم کا کنواں جو ہمارے دادا اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا وہ اسی جگہ پر ہے۔ مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس زمزم کے کنویں کو جا کر کھودو جو 300 سالوں سے بند پڑا ہے۔ یہ سن کر مکہ والے کہنے لگے کہ ارے عبد المطلب، کہاں تم ان چکروں میں پڑے ہو؟ اس زمزم کے کنویں کو بند ہوئے 300 سال گزر چکے ہیں، اب تو وہ بالکل ختم ہو گیا ہوگا، اور اس کوے کا کیا بھروسہ کہ ہم اس قدر محنت کریں اور پھر ہمیں کنواں نہ ملا تو ہماری تو محنت برباد ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر مکہ والوں اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگوں، میں تو ایک کنواں ضرور کھودوں گا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ عبد المطلب کا اس وقت صرف ایک ہی لڑکا تھا، اس کا نام حارث تھا۔ اسی کو ساتھ لے کر عبد المطلب وہ کنواں کھودنے لگے۔ اس وقت مکہ کی زمین پتھریلی تھی، وہاں مٹی نہیں تھی بلکہ زمین پر پتھر ہی پتھر تھے، اس لیے یہ دونوں باپ بیٹے چھینی ہتھوڑی سے ان پتھروں کو دن رات توڑتے تھے۔ روزانہ صبح کو آ جاتے اور پتھروں کو توڑنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے لیکن زمزم کا کنواں کہیں نظر نہیں آیا۔ اب تو لوگوں نے مذاق اڑانا بھی شروع کر دیا تھا۔ ایک دن دوپہر کی کڑی دھوپ میں
पत्थरों को तोड़ते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर कहने लगे कि ऐ मेरे मौला, अगर आज मुझे ज़मज़म का कुआं मिल गया तो अगर आपने ज़िंदगी में मुझे 10 लड़के दिए तो उसमें से एक लड़का आपकी राह में कुर्बान कर दूंगा। ये दुआ मांगने के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने छीनी हथौड़ी से जैसे ही अगले पत्थर पर वार किया तो एकदम से पानी का एक फव्वारा ऊपर को उठा और फिर देखते ही देखते नीचे से पानी निकलने लगा। पानी निकलता देख सारे मक्का वाले जमा हो गए और बहुत खुश हुए, क्योंकि मक्का में पानी आसानी से नहीं मिलता था। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, भाग जाओ ऐ मक्का वालों, यहाँ से आज से इस ज़मज़म के कुएं पर सरदारी मेरे ख़ानदान की रहेगी, लेकिन हाँ, तुम सब इसका पानी पी सकते हो। ज़माना गुज़रता गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ताला ने 15 लड़के दिए, तो अब सारे लड़के जवान हो गए। तो एक दिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे लड़कों को जमा करके कहा कि ऐ मेरे बच्चों, जब मैं ज़मज़म का कुआं खोद रहा था तो मैंने अल्लाह से नज़र मानी थी कि अगर ये ज़मज़म का कुआं मुझसे आसानी से खुद गया तो मैं अल्लाह की राह में एक लड़के को कुर्बान करूँगा। मेरे बच्चों, क्या तुम कुर्बान होने के लिए तैयार हो? सारे लड़कों ने कहा, अब्बा जान, आप हम 15 लड़कों में से जिसका भी हाथ पकड़ लेंगे वो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार है। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए मैं 15 पर्चियाँ बनाऊँगा और सब में लिखूँगा कि इस लड़के को नहीं ज़बह करना है, लेकिन एक पर्ची में लिख दूँगा कि इस लड़के को ज़बह कर देना है। अब वो पर्ची जिस लड़के के हाथ में आएगी उसे अल्लाह के लिए ज़बह होना पड़ेगा। सब ने कहा, ठीक है अब्बा जान, हम तैयार हैं। पर्चियाँ बनाकर लुटाई गईं। सारे लड़कों ने अपनी अपनी पर्चियाँ खोली तो सब में निकला कि इस लड़के को नहीं ज़बह करना है। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हज़रत अब्दुल्लाह ने अपनी पर्ची खोली तो उसमें लिखा था कि इस लड़के को ज़बह कर देना है। ज़बह वाली पर्ची हज़रत अब्दुल्लाह के हाथ में देखकर अब्दुल मुत्तलिब भी तड़प उठे, क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह लड़कों में सबसे छोटे थे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने सारे लड़कों में सबसे ज़्यादा अब्दुल्लाह से मोहब्बत करते थे और मक्का वाले भी हज़रत अब्दुल्लाह से उनकी शराफत की वजह से बहुत मोहब्बत किया करते थे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब सरदार आदमी थे, इसलिए अपनी ज़ुबान से पीछे नहीं हट सकते थे। एक छुरी उठाई और अब्दुल्लाह को ज़बह करने के लिए खड़े हो गए। जब मक्का वालों को खबर हुई कि अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्लाह को ज़बह करने जा रहे हैं, तो सारे मक्का वाले जमा हो गए और अब्दुल मुत्तलिब से बहस करने लगे कि कुछ भी हो जाए, हम अब्दुल्लाह को ज़बह नहीं होने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐ मक्का वालों, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं अल्लाह से नज़र मान चुका हूँ कि मैं अपने 10 लड़कों में से किसी एक को अल्लाह के लिए ज़बह करूँगा। इतनी देर में आस बिन वाइल, जो मक्का के बड़े सरदारों में से थे, वे सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आज चाहे तलवारें चल जाएं और खून की नदियाँ बह जाएं, फिर भी हम अब्दुल्लाह को ज़बह नहीं होने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा कि सारे मक्का वाले एक तरफ हैं और मैं अकेला दूसरी तरफ हूँ, तो कहने लगे कि ऐ मक्का वालों, एक शर्त पर मैं अब्दुल्लाह को छोड़ूंगा। वो ये है कि नजरान में एक जादूगर औरत है, अगर वो कह दे कि अब्दुल्लाह को ना ज़बह करो तो मैं ज़बह नहीं करूँगा, वरना आज मैं अब्दुल्लाह को ज़बह करके रहूँगा। मक्का वालों ने कहा, ठीक है, हम नजरान चलेंगे और उस औरत से मालूम करेंगे, वो जो कहेगी हम उसके लिए तैयार हैं। और फिर एक बहुत बड़ा काफिला मक्का से नजरान की तरफ रवाना हुआ। 400 किलोमीटर दूर नजरान का सफ़र करके ये तमाम लोग उस जादूगर औरत के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताईं। तो उस जादूगरनी ने कहा कि
تم لوگوں میں اگر کسی بندے کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں تم کیا معاوضہ لیتے ہو؟ سب نے بتایا کہ ہم اس کے بدلے میں 10 اونٹ معاوضہ لیتے ہیں۔ اس جادوگرنی نے کہا تو پھر ایک پرچی میں 10 اونٹ لکھو اور دوسری پرچی میں عبداللہ کا نام لکھو اور پرچی اڑاؤ۔ پھر عبد المطلب ان میں سے ایک پرچی کو اٹھائیں گے، اگر اس پرچی میں عبداللہ کا نام نکلے گا تو دوسری پرچی پر 10 اونٹ اور بڑھا دو اور عبداللہ کو بچا لو۔ اس طرح جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے تب تک دوسری پرچی پر 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ اور جب کھلنے والی پرچی پر اونٹوں کا نام نکل آئے تو عبداللہ کو بچا لو اور اتنے اونٹ کو ذبح کر دو۔ سارے لوگوں کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور پھر مکہ واپس آ کر پرچیاں بنائی گئی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے 100 اونٹ صفا پہاڑ کے پاس لا کر کھڑے کر دیے اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بھی کھڑے ہو گئے۔ پرچیاں بنا کر اڑائی گئیں تو عبد المطلب نے جب پرچی کھولی تو اس میں لکھا نکلا کہ عبداللہ کو ذبح کر دو۔ یہ پڑھ کر دوسری پرچی پر 10 اونٹ بڑھا دیے گئے اور دوبارہ پرچی اڑائی گئی تو پھر سے عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ دیکھ کر دوسری پرچی پر پھر سے 10 اونٹ بڑھا دیے گئے۔ اسی طرح کرتے کرتے 90 اونٹ بڑھا دیے گئے کیونکہ ہر بار حضرت عبداللہ کا ہی نام نکلتا جا رہا تھا کہ انہیں ذبح کر دو، انہیں ذبح کر دو۔ آخر میں حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگوں، یہ آخری بار ہوگا، اگر اس بار بھی عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو میں عبداللہ کو ذبح کر دوں گا۔ سبھی لوگ خاموش کھڑے تھے۔ عبد المطلب بھی بہت پریشان تھے کہ شاید اب اللہ کی مرضی ہے کہ عبداللہ کو ذبح کر دیا جائے۔ اور پھر اس آخری بار بھی ایک پرچی پر 100 اونٹ لکھا گیا اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا اور پرچی اڑائی گئی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ 100 اونٹ ذبح کرو۔ یہ پڑھ کر سب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ اٹھی اور سب نے مل کر ایک بہت تیز نعرہ لگایا اور کہا کہ چلو بھائی، اب عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹوں کو ذبح کرو۔ لیکن عبد المطلب نے کہا نہیں نہیں، ابھی ایک بار اور کیا جائے گا۔ دوبارہ پرچی اڑائی گئی تو دوبارہ بھی یہی نکلا کہ عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹوں کو ذبح کرو۔ سارے لوگ خوش ہو کر کہنے لگے چلو اونٹوں کو ذبح کرو، لیکن عبد المطلب نے کہا نہیں، ابھی نہیں، ایک اور بار پرچی اڑائی جائے گی۔ اور پھر تیسری بار پرچی اڑائی گئی تو تیسری بار بھی یہی نکلا کہ عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹوں کو ذبح کرو۔ یہ پڑھ کر سارے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور عبد المطلب نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کو گلے سے لگا لیا اور پھر 100 اونٹ ذبح کیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی مزید سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں۔ ملتے ہیں اس کے نئے آگے والے پارٹ میں۔ آپ لوگ سے گزارش ہے اسے ضرور سنیں۔